بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آگے چل. یہ ہماری کلاسیں جو چل رہی تھی، موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہر تعلق کو ہم نبھائیں، چاہے وہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور جس روپ میں بھی ہم ہوں اللہ پاک ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، باپ کے روپ میں، بیٹے کے روپ میں، شوہر کے روپ میں، پڑوسی کے روپ میں، مالکان کے روپ میں، ماتحتوں کے روپ میں. ہم جس روپ میں بھی زندگی گزاریں، ہم ہر حق والے کا حق ادا کریں اور حق تلفی نہ کریں، کسی پہ زیادتی نہ کریں، کسی سے جھگڑے نہیں، کسی سے. تو اب یہ بات چل رہی تھی کہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں. تو ہم جھگڑوں کے اسباب میں چل رہے تھے، اور دوسرا بنیادی سبب جو جھگڑوں میں ہوتا ہے وہ ہم جذباتی رویے، یہ ہم چل رہے تھے. اب جذباتی رویے، ظاہری بات ہے کہ جب بھی انسان کے فیصلے جذباتی ہوں گے اور اس کے پیچھے نتائج کو نہیں سوچا جائے گا، اور شریعت میں کیا جائز ہے، ناجائز ہے، کیا منع ہے، ان چیزوں کو پش ڈال دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے جو جذبات ہیں، منفی جذبات ہیں، ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ جھگڑے نکلیں گے. تو ہم نے یہ بات آ چکی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو جذباتی رویے ہیں اس سے کیسے بچیں. اچھا، میں ایک بات عرض کروں کہ اس دنیا میں عقلیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، مزاج مختلف. دو آدمیوں کے بھی مزاج ملتے نہیں ہیں. ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، شوہر کا مزاج بس اوقات کچھ ہوتا ہے، بیوی کا کچھ ہوتا ہے. تو ایک گھر میں مزاج نہیں ملتے، ایک محلے میں نہیں ملتے، ایک ادارے میں نہیں ملتے. تو جب بھی مزاج نہیں ملیں گے تو ناموافق باتیں پیش آئیں گی. ایک کا مزاج کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، ناپسندیدہ باتیں پیش آئیں گی. اب ناپسندیدہ باتیں پیش آئیں گی، اس دنیا میں آئیں گی. یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں سارے کام ہماری پسند کے مطابق ہوں، سارے ہمارے مرضی. یعنی آپ تصور کریں، اس کو اگر کوئی آدمی اس کو سوچتا بھی ہے تو یوں کہا جائے گا کہ وہ جو ہے نا، وہ دنیا کو جنت کا درجہ اس نے دے دی. آپ تصور کریں، میں یوں کہوں کہ میں مسجد میں ہوں تو سارے کام میری پسند کے مطابق ہوں، میں گھر میں ہوں تو سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ہوں، میں راستے میں سفر میں ہوں تو سب میری مرضی کے مطابق ہوں. ایسے کیسے ہوگا؟ تو جب دنیا ہے، شکلیں مختلف ہیں، انسان مختلف ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کے عقلیں بھی مختلف ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہے. اب مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جب ہم ناپسندیدہ معاملات پر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جذباتی ہو کے ہم کیا سوچتے ہیں کہ سامنے والے نے میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق نہیں کیا، اس نے مجھے یوں کیا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ نفس ابھرتا ہے اور شیطان بھی ابھارتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو ایسی تنبیہ کرو اور اس کے ساتھ ایسا کرو، اس کو رسوا کرو. اگر بس چلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر بس چلتا ہے تو اس کی پٹائی کرو، اور اگر بس چلتا ہے تو اس کو رسوا کرو، اس کو ذلیل کرو. بس چلتا ہے تو اس کے مالی معاملات میں زد پڑے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر ماتحتوں سے کوئی کام پسند کے خلاف ہو گیا تو ایسی باتیں سامنے آئیں کہ ایک چائے کی پیالی لانے میں ایک غریب ملازم سے تاخیر ہو گئی، تو غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اس کو فارغ کر دیا. تو کیا ہے یہ جذبات؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کے جو معاشی وہ ہے اس پہ چوٹ مارو، اس کی عزت پہ چوٹ مارو، اور ہاتھ بس چلتا ہے تو خود اس کو جو ہے وہ تنگ کرو. تو ابھی ہم یہ چل رہے تھے کہ بس یہاں آ کے ٹھہرنا ہے، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، اور اپنی طبیعت کے اندر کیا پیدا کرنا ہے، وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار باتیں پیش نہیں آتی تھیں، آپ کے ساتھ سارے وہ معاملات ہوتے تھے جو آپ کی پسند کے ہوں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ناگوار. تو یہ چند چیزیں یہ تھیں
کہ چند کام کرنے، 5 کام کرنے، یہ 5 اس کو کہہ دیں یہ 5 لگامیں ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ 5 بریکیں ہیں. اگر ہم نے اپنے مزاج میں ان چیزوں کو داخل نہیں کیا تو ہم ایک جذباتی قسم کے انسان ہوں گے. اور جذباتی انسان مشکل ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ کوئی چل سکے، وہ کسی کے ساتھ جوڑے یا وہ جوڑ کے چل سکے. اور پھر ایسا انسان شوہر بنتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، بیوی بنتی ہے تو ناکام ہوتی ہے، اور ساس بنتا ہے، ساس کی شکل میں ہو تو ناکام انسان. تو جذباتی انسان اور جذبات کی لگامیں یہ ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھ لی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے بھی یا نہیں. کتنی مرتبہ میں نے پچھلی نشست میں اس کی وضاحت کر دی تھی، ہم جذباتی رویہ اختیار کر دیتے ہیں، اس کو سنا دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس کے متعلق بدگمانی کر لیتے ہیں، کسی کو چور، کسی کو فاسق، کسی کو ظالم، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں. بعد میں تحقیق ہو کے سامنے آتی ہے کہ بھئی بات تو ایسی نہیں تھی. تو سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ جذباتیت نکالنی ہے. پہلا کام اللہ کرے کہ ہماری طبیعت بن جائے، ہماری عادت بن جائے، کہ ہم ٹھہراؤ ہمارے اندر آ جائے اور ہمارے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے کہ نہیں بھائی پہلے میں پوری طرح. اس لیے میں نے عرض کیا تھا سنی سنائی باتوں پہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، صرف دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، اور جو ہے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کا انداز کیا ہوتا ہے ہوگا، وہ بھی ساری باتیں آ گئی تھی. آج انشاءاللہ آگے لیتے ہیں. جی چلیے آگے چلے. اچھا اگلی بات یہیں سے ہے نا. اگلی بات، پہلی بات کیا ہے؟ تحقیق کرنی ہے غلطی ہے یا نہیں. اب آپ کے سامنے مثلا بیوی سے غلطی ہو گئی، بے اولاد سے غلطی ہو گئی، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں کسی سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا. ہم نے صرف سنی سنائی پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے اپنی تحقیق کی، ہم نے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اب ہمارے سامنے بات آ گئی کہ ہاں جی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ واقعی غلطی تھی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی ہمیں جلدی نہیں کرنی ہے، ابھی کچھ کام اور باقی ہیں. کیا کام باقی ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جی غلطی تو ہے، لیکن کیا یہ غلطی اس طرح کی ہے کہ جس پہ تنبیہ کی جا سکتی ہے؟ اس پہ تنبیہ کی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی؟ تو اس کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ اس کے لیے ان باتوں پہ غور کریں. مثلا اگر یہی غلطی مجھ سے ہوتی تو کیا میں مجھے اچھا لگتا کہ کوئی مجھے ڈانٹے؟ یہی غلطی مجھ سے ہوتی مجھے اچھا لگتا کہ کوئی مجھے ملازمت سے نکال دے؟ یہی غلطی مجھ سے ہوتی مجھے اچھا لگتا کہ میں کسی سے اس کا روزگار چھین لوں؟ یہی غلطی مجھ سے ہوتی مجھے اچھا لگتا کہ میں کسی کو سب کے سامنے ذلیل کر دوں؟ اب یہ کتنا زبردست فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو غلطی رکھنے والے کی جگہ پر رکھے. آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر بس اوقات صرف اتنی غلطی پر کہ جو نا بہو سے جو ہے وہ ایک گلاس ٹوٹ گیا، ایک پلیٹ گر گئی، ایک کھانا جل گیا، یہ غلطیاں ہیں جن غلطیوں پر ہمارے ہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، کھڑے کھڑے سنایا جا رہا ہے. اور یہی ہمارے اداروں میں ہوتا ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو اب بہت اہم چیز ہے کہ بھئی غلطی کس درجے کی ہے، ہم غلطی کس درجے کی ہے، اس میں تنبیہ کرنی ہے نہیں کرنی. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے اگر یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا. اور نہ صرف یہ دیکھنا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے تنبیہ کرنی چاہیے. تو پھر 3 باتیں دیکھیں کہ میں اگر تنبیہ کرتا ہوں، میں جو یہ بار بار لفظ تنبیہ کہہ رہا ہوں اس تنبیہ کی تفصیل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تنبیہ کبھی ڈانٹ کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی مار کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی اعراض کر کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی بات بند کر کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی ملامت کر کے ہوتی ہے، تنبیہ میں کبھی انسان کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جاتا ہے، کبھی انسان سے اعراض کیا جاتا ہے. یہ سب شکلیں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میں سامنے والے جس نے غلطی کی ہے میں اس کو یہ تنبیہ کرتا ہوں، کوئی سی بھی تنبیہ، آگے اس کی نوعیتیں آ جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تنبیہ کرتے تھے اس کی شکلیں کیا ہوتی تھی. تو یہ مفید ہوگی، ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر مفید بعض اوقات مفید ہوگی تو کرنی چاہیے، مفید نہیں ہوگی بلکہ بعض اوقات مضر ہوگی، بعض اوقات مضر ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ گھر کے جھگڑوں کے اندر بعض اوقات جو ہے ٹھیک ہے ساس کی غلطی تھی اور ٹھیک ہے نندو کی غلطی تھی، لیکن اگر صرف اس موقع پر ایک بہو جو ہے جذباتی نہ ہو، وہ سوچ لے میں بول تو دوں گی، میں سنا تو دوں گی، لیکن اس کا اثر کیا پڑے گا،
اس کا اثر میری گھریلو زندگی پہ کیا پڑے گا؟ کیا یہ تنبیہ سے معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ میں جس کو سناؤں گی کیا وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ یا پھر یہ ہے کہ الٹا مضر تنبیہ بسا اوقات مضر ہوگی؟ یہ اتنا زبردست پہلو ہے کہ آدمی دیکھ لے تو انسان بسا اوقات صرف اپنے جذبات پر اپنا گھر لوٹا دیتا. اگر ایک موقع پر وہ برداشت کر لیتے، ٹھیک ہے سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن ہمیں غور کرنا تھا کہ اگر ہم کچھ کہیں تو کیا اس سے معاملات صحیح ہو جائیں گے یا معاملات مزید خراب ہو جائیں گے؟ جی چلیے آگے. اس کی مثالیں ہم حضور کی زندگی سے دیکھتے ہیں. یہ بہت اچھا کسی نے لکھا کہ بعض اوقات سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ غلطی پر ہم صراحت تنبیہ کرنے سے اجتناب کریں، اور جبکہ اس طریقے کے استعمال کے نتیجے میں ایسا نہ ہو تنبیہ کے نتیجے میں اس سے بڑی کوئی خرابی ہو جائے. ہم تو تنبیہ اس لیے کر رہے تھے کہ خرابی دور ہو، غلطی دور ہو، غلطی کی اصلاح ہو، اور غلطی کرنے والے کو پتہ چلا کہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس تنبیہ کے نتیجے میں اس سے زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے، کوئی بڑی خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کوئی بڑا فائدہ ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہے. مثلا غلطی کرنے والا معاشرے میں ممتاز مقام کا حامل ہے یا کسی بلند عہدے پر فائز ہے، جس کی وجہ سے وہ اس اسلوب سے کی ہوئی تنبیہ کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو اور زیادہ جو ہے معاملات خراب ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے حضور کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. آپ دیکھیں گے حضور نے منافقوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافق آتے اور جھوٹے جھوٹے عذر بیان کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جی ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اس وجہ سے نہیں جا سکے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ آئے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی فراست دی تھی، کتنی سمجھ اور حکمت دی تھی کہ آج دنیا جو ہے نا وہ سیکھ رہی ہے آپ کے طریقوں سے. تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا عذر لنگ ہے، وہ بات بنا رہا ہے؟ آپ کو سب پتا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ تنبیہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے تنبیہ کا. تو بخاری شریف کی روایت ہے 80 کے قریب آدمی آئے اور انہوں نے الٹے سیدھے اپنے عذر بیان کیے. فقبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیتہم وبایعہم واستغفر لہم ووکل سرائرہم الی اللہ. حضور نے ان کا عذر بھی سن لیا، ان کا عذر قبول بھی کر لیا. وہ کہتے تھے ہمارے لیے استغفار کریں، وہ بھی کر لیا. آپ نے سارا جو ظاہر میں تھا وہ قبول کر لیا، باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اب کیا کیا؟ کیوں کیا ایسا سب کچھ؟ آپ کو پتا تھا یہاں تنبیہ مفید نہیں ہے. آگے چلیں. ایسے ہی ایک واقعہ حضور کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، اور اتنا سخت آپ کے اوپر جو ہے جادو ہوا. آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کے ساتھ جو معاملہ تھا اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. 2 فرشتے آئے، ایک پیر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک جو ہے سر کی طرف ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی یہ شخص کیا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے؟ ایک فرشتہ بولا، دوسرے نے کہا نہیں. کہا کیا ہے، کیا اس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں اس شخص پہ جادو ہوا ہے. اچھا بتاؤ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ ایک فرشتے نے بتا دیا کہ اس طریقے سے بالوں میں اور کنگے پر پڑ کے پھونکا گیا ہے. وہ جادو کہاں ڈالا گیا ہے؟ وہ جی فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے اندر یہ ڈالا گیا ہے. اب یہ سب حضور کو خواب میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ جو اتنی اذیت میں ہیں، آپ کے ساتھ کس نے کیا معاملہ کیا ہے. اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اچھا وہ جو جادو تھا اتنا سخت تھا، وہ جو کنواں تھا کہتے ہیں کہ اس کا پانی جیسے مہندی کا پانی سرخ ہوتا ہے، ایسا سرخ اس کا پانی تھا. اور اس پانی سے جو درخت سیراب ہوتے تھے، ان درختوں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے ایک بھیانک قسم کا، اس طرح کے بھیانک قسم کے وہ درخت تھے. تو اتنا زبردست آپ کے اوپر جادو ہوا. آپ نے بھیجا، اب دیکھیے کسی نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے. اب آپ نے بھیجا اور وہاں سے وہ جن چیزوں پہ جادو ہوا تھا اس کو نکالا گیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے جادو کا توڑ ہوا. اس کے بعد یہ جو میں جملہ سنانا چاہ رہا ہوں، کسی کہنے والے نے کہا آپ سے، اور آپ کو پتا تھا کہ اس یہودی نے کیا ہے، وہ یہودی آتا تھا آپ سے ملتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. کسی نے کہا آپ اس کو کہیں نا، اس کو تنبیہ کریں.
آپ نے تو اس کو پتہ ترک نہیں چلنے دیا. آپ نے یہ جملہ فرمایا اما اللہ فقط شفانی واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا. مسئلہ بیماری کا تھا, وہ بیماری کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری کسی تنبیہ کی وجہ سے یا کسی جو ہے اس کو روک ٹوک کرنے کی وجہ سے اور جو ہے نا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے, کوئی لڑائی کھڑی ہو جائے, اور یعنی اس تنبیہ کے نتیجے کے اندر اور معاملات جو ہے خراب ہو جائے. اب آپ دیکھیے غلطی آ چکی ہے سامنے, اور آپ کو اس غلطی سے کتنی تکلیف ہوئی ہے, اذیت ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ تنبیہ کرنا مفید ہے یا مفید نہیں ہے, آپ نے نہیں کی. ایسے ہی بخاری شریف کے اندر واقعہ ملتا ہے, ایک غزوے کے اندر ایک مہاجر صحابی تھے, ان کی طبیعت میں کچھ مذاق تھا, انہوں نے جو ہے وہ کسی صحابی کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا یا مار دیا مذاق میں. آگے بھی یہ بات بھی آئے گی کہ یہ مذاق بھی بسا اوقات بہت بڑی بڑی فتنوں اور لڑائیوں کا سب ذریعہ بن جاتا ہے. بے جا مذاق شروع تو ہنسی کھیل سے ہوتا ہے اور بات جو ہے بڑھتے بڑھتے کہاں ہو جاتی. میں یہیں بیٹھا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے, ایک اچھا خاصا نوجوان آیا, ایسا پریشان, اور آ کے کیا کہا کہ جی ہم ایسے میاں بیوی میں مذاق ہو رہا تھا, مذاق میں ہی میں نے یہ لفظ بول دیا. وہ مذاق بڑا, وہ کھینچتانی بڑی, اور بات کہاں سے کہاں بڑی. تو بیجا مذاق بھی یہ بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اچھا تو اس غزوے میں اس طرح ہوا, مہاجر نے جو ایک انصاری صحابی تھے ان کو کچھ کہہ دیا, انصاری جو تھے انہوں نے انصار کو بلا لیا مہاجر. تو عبداللہ بن ابی جو ہے منافق, اس نے کہا کہ اب ہم جب مدینہ جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, یہ ذلیل لوگوں کو ہم نعوذ باللہ نکال دیں گے. یہ آئے ہیں آج سر پہ چڑھ کے ہمارے بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ, آج ان کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے, یہ گھر بار لوٹا کے آئے تھے اور آج ان کی. اب آپ دیکھیے اس نے یہ بات کہی, یہ غلطی کری, اس غلطی کا حضور کو پتہ چلا, اور حضرت عمر رضی اللہ غالباً کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس نے بات کیسی کہی ہے؟ تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ آپ نے فرمایا دعہو لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ. نہیں ایسا نہ کرو, اگر تم نے ایسا کر لیا ٹھیک ہے ایک فتنہ دب جائے گا اور ایک شر ختم ہوگا, لیکن اس سے بڑا شر پیدا ہو جائے گا. لوگ یوں کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے, محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایک چھوٹی غلطی کر کے اس کے نتیجے میں اس سے بڑی غلطی میں مجھ سے سرد. تو کیا مطلب؟ آپ نے تنبیہ نہیں کی, آپ نے اتنے بڑے اس فتنے کو برداشت کر لیا, لیکن اس کے نتیجے میں جو اس سے بڑی خرابی آ سکتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کی دانائی نے, آپ کی حکمت نے, آپ کی بصیرت نے اس چیز کو برداشت نہیں کی. کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ لوگ غلطیاں کریں گے, لوگ ہم سے ہماری مرضی کے خلاف, ہماری پسند کے خلاف, ہماری چاہت کے خلاف معاملات کریں گے, ہمیں غصہ بھی آئے گا, ہمارے جذبات بھی ابھریں گے, ہمیں قدرت بھی ہوگی تنبیہ کرنے کی اور جو ہے ان کو سبق سکھانے کی, ان کو اصلاح کرنے کی, لیکن ہمیں رکنا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری تنبیہ مفید ہے نہیں ہے, مضر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ چھوٹی مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے اس سے بڑی غلطی وجود میں آ جائے. ایسے ہی ہمیں حدیث میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عائشہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنوایا تھا وہ ذرا بڑا تھا اور اس کی تعمیرات بڑی تھیں, اور قریش نے بعد میں جب بنایا تو قریش کی یہ کوشش تھی کہ بھئی ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں, اللہ کی گھر کی تعمیر میں ہمارا جو پیسہ خرچ ہو وہ حلال کا ہو. اب ان کے پاس حلال کا پیسہ کم پڑ گیا, تو جتنا بڑا خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا انہوں نے اس کو مختصر کر دیا, وہ پورا نہیں بنایا, جتنا حلال میں بن سکتا تھا انہوں نے اتنا بنایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک چاہت کا اظہار کیا, یا رسول اللہ پھر آپ توڑ کر اس کو اسی طریقے سے بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اب دیکھیے یہ ایک صحیح اقدام تھا, یہ ایک اچھا کام تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر رفعلت. عائشہ اگر یہ قریش اور یہ تمہارے یہ نو مسلم نہیں ہوتے, اور یہ جو ابھی جو لوگ ہیں اندیشہ ہے
کہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے اور ان کے دل میں اسلام سے متعلق، دین سے متعلق کوئی بات نہ پیدا ہو جائے. میں اس خدشے کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا، ورنہ میری بھی چاہت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک چاہت باسا اوقات، خلاصہ کیا ہے، ہمیں اپنی چاہتوں کو، ہمیں اپنے جذبات کو دبانا ہوگا اگر ہمیں معاشرے میں چلنا ہے. ایک اچھا فرد بن کے چلنا ہے تو ہمیں یہ نہیں میں تو جی بہت صاف گو ہوں، میں تو جی بہت صاف گو ہوں، میں تو جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہوں، میں تو دل میں نہیں رکھتا. آپ یہ دیکھیے کیا حضور دل میں نہیں رکھ رہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر رہے؟ آپ، یہ غلط بات ہے. انسان یہ اپنی غلطی کی ایک غلط تعویل کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو جو ہے نا کوئی دل میں نہیں رکھتا، میں تو بہت صاف گو آدمی ہوں. رکھنا پڑے گا، اس سینے کو میں دفن کرنا پڑے گا، کچھ باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ میں کہنے کو تو کہہ دوں گا، بولنے کو بول دوں گا، لیکن اس میرے بولنے کے نتیجہ میں کیا ہوگا، مفید ہوگا نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. جی، حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا اصول تھا. یہ تو میں نے آپ کو 2-3 حدیثیں دکھائیں. آپ اگر حدیثیں جمع کرنا چاہیں تو فقہا کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اصول بنایا. وہ کیا بنایا کہ احون البنیت یختار احون البلیتین. جب دو شر آ جائیں، 2 مصیبتیں آ جائیں، 2 پریشانیاں آ جائیں تو چھوٹی کو برداشت کر لو، بڑی سے بچ جاؤ. یہ عقلی سی بات ہے اور یہ قرآن و حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. فقہا نے یہ نتیجہ، یہ اصول بنایا اور بہت سارے ان حدیثوں کی بنیاد پر اور بہت سارے احکام کا مدار اس کے اوپر رکھا. اس لیے فرمایا کہ شریعت کا قاعدہ معروف ہے کہ بڑی برائی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اصلاح کرنے والے کو بعض اوقات ایک غلطی پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے تاکہ اس سے بڑی غلطی کا ارتکاب نہ ہو جائے. تو بات وہی آ گئی کہ غصہ آئے گا، جذبات ابھریں گے اور نفس کہے گا، شیطان بھی کہے گا اس کی اصلاح کرو اور اس کو سیدھا کرو اور اس کا دماغ درست کرو. یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں ٹھہرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ کہیں میں اس کے نتیجے میں اس سے بڑی غلطی سرزد نہ ہو جائے. جی چلیے آگے. یہ ایک عنوان ہو گیا ہمارا، 2 عنوان ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جذباتی رویوں میں بریک اور لگام کیا چیزیں ہیں. 5 باتیں. پہلے یہ سوچنا ہوگا غلطی ہے نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا میں نے تفصیل سے عرض کیا. دوسرے نمبر پر یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے سامنے آ گئی ہے غلطی، اب تنبیہ کرنی ہے نہیں کرنی، ڈانٹنا ہے نہیں ڈانٹنا ہے، کوئی سزا دینی ہے نہیں دینی ہے، اپنا غصہ نکالنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ روکنا پڑے گا. اس کے لیے کیا دیکھنا ہوگا وہ میں نے بتا دیا. اب اگلی بات، تیسری بریک کہہ لیں، تیسری لگام کہہ لیں جو ہمیں اپنے نفس کو دینی ہے، اپنی جذباتی رویوں کو دینی ہے، وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب سامنے آ گیا، نہیں تنبیہ بڑی ہے، غلطی اس شخص کی بڑی ہے اور خاموشی اس موقع کے اوپر مفید نہیں ہوگی، خاموشی سے ہمیں نقصان ہوں گے اور ہمیں اصلاح کے لیے کچھ کہنا پڑے گا، کچھ ڈانٹنا پڑے گا. جتنے بھی تنبیہ کے طریقے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی اختیار کرنا ہوگا. تو پھر 1 منٹ کے لیے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں. تنبیہ کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹول لیں کہ مجھے تنبیہ کیوں کرنی ہے. مجھے تنبیہ سے مقصود اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے اللہ کی رضا مقصود ہے. باپ بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، شوہر کرتا ہے، ادارے کے اندر مالکان کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. اسلام کا یہ جو عقوبات کا نظام ہے، سزاؤں کا نظام ہے، یہ بھی اللہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پورے دین کو 5 حصے کریں تو ایک حصہ عقوبات ہے. زنا کی سزا، چوری کی سزا، شراب کی سزا، بہتان کی سزا. اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. اگر کھلا چھوڑ دیا جائے صرف کو جو جس پہ بہتان مارے، جو چاہے زنا کرے، جو چاہے شراب پی، تو معاشرہ تو جنگل بن جائے گا. اللہ پاک نے اتنا کامل مکمل دین دیا، سزائیں ہیں، ضروری ہیں، اور یہی تو ہماری وجہ ہے. آج امن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے کہ اسلام کی وہ جو پاکیزہ نظام تھا اور جو وہ سزائیں تھیں جو معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے، اس سے بہتر سزا اور اس سے بہتر اقدام کوئی نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ جب ہم نے نہیں کیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے خاموشی اخلاق ہوتی، سزا بھی اخلاق ہے لیکن اصول کے ساتھ ہو. تو اب کیا ہے، طے ہو گیا جی جو غلطی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، جو غلط معاملہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، اب یہ اتنی بڑی غلطی ہے، ہم نے تحقیق کر لی غلطی ہے، ہم نے تحقیق کر لی کہ تنبیہ کرنی ہے، بغیر تنبیہ کے ہمیں نقصان ہوگا، گھر میں نقصان ہوگا یا ادارے میں نقصان ہوگا، کرنی ہے. تو اب کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، کیوں کرنی.
ہوتا کیا ہے کہ ہم تنبیہ اصلاح کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، پیچھے اپنے جذبات کو جو ہے یوں کہیں کہ اپنے نفس کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہوتے. ہمیں سامنے والے پہ جو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہم غصہ نکال کر کیا وہ ذاتی اغراض، انتقام، در حقیقت اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں ہوتا ہے اس نے کیا کیوں میرے ساتھ ایسے، اب میں اس کو میں دیکھوں گا، اس کو دبا کے رکھوں گا، اس کو قابو میں رکھوں گا، اس کو تنبیہ کروں گا. تو در حقیقت وہ انتقام کی ایک آگ ہوتی ہے اندر میں. انسان جو ہے سامنے الفاظ بولتا ہے اصلاح کے، اور حقیقت میں اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گھریلو جتنے جھگڑے ہیں اس کے اندر عورتوں کو یہ شکوہ ہے آپ کے شوہروں سے. ایک بڑا شکوہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو ضروری ہے کہ ماں کے سامنے مجھے رسوا کیا جائے اور بہنوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا جائے. آپ کمرے میں بھی تو یہ بات مجھے کہہ سکتے تھے، آپ ڈانٹ لیتے مجھے، آپ مجھے سمجھا دیتے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کیا ہے. اور بھائیوں واقعی یہ جب اندر کا انتقامی جذبہ ہوتا ہے، یہ تو اگر ہم اولاد کے ساتھ بھی اگر ایسا رویہ اختیار کریں، انتقامی رویہ، اولاد باغی بن جاتی، شاگرد باغی بن جاتے ہیں، مرید باغی بن جاتے ہیں. اور اگر حکمران کوئی تنبیہ کریں، اس کے پیچھے پتہ چل جائے کہ یہ خیرخواہی نہیں ہے، انتقام ہے، تو پھر وہ آگ لگتی ہے جس کو بجھایا نہیں جا سکتا. تو پھر یہ بہت بہت ہی اہم چیز ہے کہ ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے اللہ والے تو اتنے عجیب تھے، غصے کے اندر کتنا غصہ آ رہا ہو برداشت کرتے تھے، سزا نہیں دیں گے. اپنی اولاد کو بھی اس موقع پہ سزا نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر اس موقع پہ سزا دی تو اندیشہ. اسی لیے کہتے ہیں، کہنے والوں نے کہا استاد کتنا سخت ہو لیکن اگر اس کی تنبیہ کے اندر خیرخواہی ہے، اخلاص ہے، تو پھر کتنا ہی کچھ کر لے شاگرد بگڑے گا نہیں اور اولاد بگڑے گی نہیں. تو یہ تیسری لگام ہے اور تیسری بریک ہے جو ہمیں اپنے جذبات کو دینی ہوگی، ورنہ معاشرے میں فساد آئے گا. جی اسی وجہ سے اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ اختلاف نظریات سے ہونا چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے ہونی چاہیے، تذلیل سے نہیں. ہم جب اختلاف کرتے ہیں کسی کو تو ہم اس کی ذات کو ہدف بناتے ہیں، اور ہم جب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو قائل کرنا اور اس کی غلطی کی اصلاح ہمارے پیش نظر کم ہوتی ہے. اندر میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کرو. جی چلے. ایسے ہی یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، بڑا عجیب قصہ ہے، صحابہ سے ہمیں ملتا ہے. اور اتنا یعنی محدثین نے اس قصے کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے یہ حیات الصحابہ میں ہے. اور بڑے کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کی بہترین کتابوں میں سے یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہو، اور بہت ہی اخلاقی رہنما ہے یہ کتاب. اور 14ویں صدی کی بہترین کتابوں میں سے ان دو قصوں پہ عنوان کیا، عربی میں بھی ہے بلکہ عرب کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، اردو میں بھی اس کے ترجمے ملتے ہیں. اس پہ عنوان قائم کیا ہے کہ ہمیں بغض ہو، غصہ ہو تو وہ گناہ سے ہو، گناہگار سے نہ ہو. ہمیں غصہ ہو تو اس گناہ سے، ہمیں غلطی سے نفرت ہو، غلطی کرنے والوں سے نہ ہو. یوں آتا ہے کہ ایک شخص، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو کچھ لوگ اس کو برا بھلا کر رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کی اہانت کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں. اور تو صحابی نے کہا، غالباً ابو الدرداء ہیں، انہوں نے کہا ارأیتم لو وجدتموہ فی قلیب الم تکونوا مستخرجی، اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جاتا تو تم اس کو نکالتے نہیں؟ ابھی یہ غلطی میں گر گیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیا کنویں میں کوئی انسان گرتا تو تم نہیں نکالتے؟ کہتے ہم نکالتے. تو کہنے لگے پھر تم اپنے بھائی کو رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں اس گناہ سے بچا لیا. تو انہوں نے کہا اچھا تو کیا ہم اس سے غصہ نہ نکالیں؟ یہ غلطی پہ تو غصہ آئے گا. فرمایا کہ بغض کرو، اس کے عمل سے کرو، اپنے بھائی سے بغض نہ کرو. تمہیں نفرت ہونی چاہیے، زنا سے ہونی چاہیے، تمہیں نفرت ہونی چاہیے، گناہ سے ہونی چاہیے، اپنے بھائی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. تو کیا پتا چلا کہ اگر ہمیں ایسا موقع آ گیا ہے کہ تحقیق ہو گئی ہے کہ غلطی ہے اور بات واضح ہو گئی ہے کہ تنبیہ کرنی ہے، تو اب ہمیں جب تنبیہ کرنی ہے تو غصہ نکالنے کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں، ہمیں اس گناہ سے نفرت ہو، ہمارے پیش نظر اصلاح ہو. اور جو انسان اصلاح کے پیش نظر تنبیہ کرے گا اللہ پاک اس کو حکمت دیں گے. کس بات کی حکمت؟ مجھے
کس طریقے سے سمجھانا ہے، تنہائی میں سمجھانا ہے، سب کے سامنے بولنا ہے اور قائل کرنا ہے، کیسے اس کو بتانا ہے، پھر اللہ پاک انسان کو حکمت دیتے ہیں. ایسے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کسی کو دیکھا کہ لوگ اس کو کسی کی غلطی پر اس کو رسوا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم کیوں اپنے بھائی سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم شیطان کے ساتھی مت بنو، اس کو رسوا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. ہم جو صحابہ تھے ہم کسی کے بارے میں اس طریقے کی برے الفاظ اختیار نہیں، جیسے ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ کسی سے میں آپ کو بتاؤں کہ کیسی بعض بچیوں سے غلطی ہو گئی اور غلط ان سے بہک گئیں، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ کی علامتیں واضح ہو گئیں، لیکن پھر لوگوں نے معاف نہیں کیا. ایسے سمجھدار، ایسے نمازی لوگ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فتویٰ کوئی ایسا ملے کہ یہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ. بچوں نے اس کو قبول کر لیا، اور جو ہے اپنی ماں سے غلطی ہو گئی، بچوں نے قبول کر لیا، شوہر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ساس تیار نہیں ہے، سسر تیار نہیں. تو کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ حضرت ابن مسعود نے کہا ہم صحابہ ایسے نہیں تھے، ہم صحابہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو ڈرتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں پتا کہ موت تک شیطان ہمارے ساتھ ہے، کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا. ہم میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا؟ تو ہم صحابہ تو ڈرتے تھے کسی کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کریں. لہٰذا اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، کسی سے گناہ ہو گیا ہے، تو تم اس طریقے سے اس کو رسوا نہ کرو. تو بہرحال یہ بات پتہ چلی کہ ہم غلطی کے پیچھے ہمارے اصلاح کم اور اس کی تذلیل اور اہانت اور انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا. لہٰذا ہمیں بریک لگانی اور یہ سوچنا ہے کہ تنبیہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ ڈانٹ رہے ہیں، ہمارا یہ لہجہ بلند ہو رہا ہے، اور یہ ہم آئے دن مسجد میں بھی دیکھتے ہیں. غالباً میں نے بہت عرصے پہلے پڑھا تھا، اور غالباً امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا یہ انسان کے تکبر کی نشانی ہے. کسی غریب کے بچے کو دیکھا تو مطلب وہ ڈانٹ نہیں ہوتے. اور اکثر یہ جن مسجدوں میں مدرسے ہوتے ہیں تو مدرسہ کا کوئی بچہ، بھائی وہ جیسے آپ کے بچے ہیں، یہ بھی ایک بچہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی غریب کے بچے کو تنبیہ کرتے وقت لہجہ ہی بدل جاتا ہے. وہی غلطی کوئی امیر کا بچہ کرے تو پھر لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ یہ لہجوں کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ یہ لہجوں کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ یہ لہجوں کا فرق کیوں آ رہا ہے کہ اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے تو اس کی اصلاح مقصود نہیں ہے، اس کے اندر سے غصہ اور انتقام بلکہ نکالنا مقصود ہے، تو اس کی توہین مقصود ہے، اس کو رسوا کرنا مقصود ہے. یہ انسان کی بڑائی اور تکبر کی نشانی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ ایک آدمی کے متکبر ہونے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی چھوٹے کو اور کسی مال کی کم حیثیت والے کو تنبیہ کرے گا تو اس کے تنبیہ کا انداز ہی کچھ اور ہو. جیسے ہم ایک مالدار بچے کو یوں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بری بات ہوتی ہے، آپ ایسا نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے کہ غریب بچے کو ہم اس طرح نہیں سمجھاتے؟ وہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ بچے تو بچے ہیں، جیسے اس بچے کی فطرت وہی ہے، اس بچے کی بھی فطرت وہی ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس کو ہمیں اس سے نکلنا ہے، اس نفسانیت سے نکلنا ہے. جی آگے چلیے. اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہم کہ سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے. اندر کا جو جذبہ ہمارا ہے کوئی وہ نہ سمجھے، بس ہم غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں. بھئی غلط بات نہیں کہہ رہے تو سچ بولنا، تنبیہ کرنا، کسی کو ڈانٹنا، اس کے پیچھے ذلیل کرنا نہ ہو. جی بہترین تنقید وہ ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کو نہیں بلکہ ضمیر کو جگایا جائے. اب کیا ہوتا ہے پیچھے جب تذلیل کرنے کا وہ ہوگا تو سامنے والے میں بھی اس کے اوپر بھی شیطان آئے گا. یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا اس انداز سے؟ تو بجائے اس معاشرے کی اصلاح ہونے کے انتقامی کارروائیاں، انتقامی جذبے بڑھیں گے. جی یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے. حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب بھی کہی جائے گی ضرور اثر کرے. بات بھی صحیح ہو، اور کیوں یعنی ہم کسی کو غلطی پہ ٹوک رہے ہیں، کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور جو ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ حق نیت سے، صحیح نیت ہو.
مقصود اصلاح ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو، بات بھی صحیح ہو، تین چیزیں جب شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ پھر بگاڑ نہیں ہوگا. ایسی تنبیہ سے اولاد نہیں بگڑے گی، ایسی تنبیہ سے بیوی نہیں بگڑے گی، ایسی تنبیہ اگر ساس کو سمجھ میں آ جائے، ساس ایسی تنبیہ سیکھ لے کہ تنبیہ کرنی ہے، میں کیوں تنبیہ کر رہی ہوں. وہ تو ایک جو ہے اللہ معاف فرمائے کہ ایک پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، بیٹی کو تنبیہ کرنے کا انداز کچھ اور ہے، بہو کو تنبیہ کرنے کا انداز کچھ اور ہے. وہ نیتیں بتاتی ہیں انسان کو، اور یہ جو فرق ہوتا ہے بھائیوں یہ چھپتا نہیں ہے. یہ جو دوہرے معیار ہوتے ہیں یہ معیار چھپتے نہیں ہیں، اور یہی چیز دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں کہ بھائی نہیں یہی غلطی جب فلاں نے کی تو پھر اس کو چھپایا گیا، اس غلطی کو چھوٹا سمجھا گیا، اس غلطی کی تعویلیں کی گئیں، یہی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے تو اس غلطی کے اوپر اتنا بڑھایا گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں سامنے آتی ہیں تو بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ پھر ذہن میں آتا ہے کہ یہ دشمن ہے، یہ ماں نہیں ہے میری، یہ دشمن ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ ساس ہو، وہ بہو ہو، وہ شوہر ہو، جو بھی اس طریقے. پھر جب دل میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، سب سے پہلے کدورت آتی ہے، پھر بدگمانی آتی ہے، پھر اعتماد ختم ہوتے ہیں، پھر محبتیں چھنتی ہیں، پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اور بدگمانیاں کیوں آتی ہیں، اعتماد کو کیوں ختم ہوتے ہیں؟ ان دوہرے معیاروں سے. جی چلیے، یہ کتنی باتیں ہو گئیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں بار بار کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں روکنا پڑے گا، غلطی ہے نہیں ہے تحقیق کر لوں. غلطی سامنے آ گئی ہے پھر ہمیں یہ رکنا پڑے گا کہ غلطی تو ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ جس پہ تنبیہ کی جائے یا صرف نظر کیا جائے، اعراض کیا جائے، چشم پوشی کی جائے. اور تنبیہ مفید ہوگی نہیں ہوگی، مضر ہوگی، الٹا اس سے بڑا کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا. ہم یہاں روکنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ نہیں جی تنبیہ کرنی ہے، ضروری ہے، نہیں روکیں گے تو زیادہ نقصانات ہوں گے. تو پھر ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا پڑے گا. کیوں تنبیہ کرنی ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی. ساس سوچے یہ غلطی یہ بہو سے ہوئی ہے، یہ میری بیٹی سے بھی ہو سکتی. آپ کو میں انشاءاللہ آگے یہی کلاسیں آگے چلیں گی، میں نے بہت عرصے تک مطالعہ کر کے یہ چیزیں جمع کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دنیا میں بس اوقات یہ مکافات عمل اللہ کا جب کوڑا برستا ہے تو یہ بہت انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بہو کو رسوا کیا گیا، اس کو آڑ دلایا گیا، اللہ کی پکڑ آئی، اسی بیماری میں بیٹی مبتلا ہو گئی، اسی گناہ میں بیٹی مبتلا ہو گئی، اسی گناہ میں اگر ایک کا گھر خراب کیا گیا پھر اپنا بھی خراب ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ پھر نیتوں کو ٹٹولنا پڑے گا. مجھے تنبیہ کرنی، ظاہری بات ہے گھر کا بڑا ہے، شوہر ہے، بیوی کو ڈانٹنا پڑے گا. اور میں آگے بتاؤں گا کہ یہ ہمارے یہاں جو اتنی ناکیں اونچی ہو گئی ہیں، اللہ نے شوہر کو گھر کا بڑا بنایا ہے. آج تو شوہر کو چھوڑیے بیٹیاں اپنی ماں کی نہیں سنتی. یہ پتہ نہیں کون سی ہماری تعلیم ہے. یعنی بڑا ہے، بڑے کو حق ہوتا ہے، ان لصاحب الحق مقال، بڑے کو حق ہوتا ہے تنبیہ کرنے کا، سمجھانے کا، غصے کا حق ہوتا ہے بڑے کو. اگر بڑا یہ نہ کرے تو فساد آئے گا. تو میں نے عرض کیا لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ نیتوں کو صحیح کرنا پڑے گا. اب چوتھی بات، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اتنی سمجھ میں آ گئی سامنے والے نے غلطی کی ہے، غلطی کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے اور غلطی پہ صرف نظر نہیں کر سکتے، غلطی پہ تنبیہ بھی ضروری ہے، اور نیت بھی انشاءاللہ ہم نے اپنی ٹھیک کر لی ہے، ہم اس کو رسوا نہیں کریں گے. ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہمارا مقصد ان کو متنبع کرنا ہے، ہمارا مقصد اس کو بھی غلطی کے انجام سے بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ سب طے ہو گئے. تو اب پھر رکنا پڑے گا کہ تنبیہ کب کرنی ہے. تنبیہ کب کرنی ہے؟ ابھی کرنی ہے، فوری کرنی ہے، تاخیر سے. بسا اوقات اگر فوراً کر دیں کسی بات پر تنبیہ تو اس تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا اثر ظاہر ہو. تھوڑا سا وہی بات آدمی رک جائے اور تھوڑا تاخیر سے موقع محل دیکھ کے سمجھائے، اس کے اثرات اچھے ہوتے. اور بعض اوقات تاخیر سے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے موقع کے اوپر نہیں سمجھایا تو پھر آہستہ آہستہ بعد میں جب آپ سمجھائیں گے تو پھر بات اتنی مفید ثابت نہیں ہوگی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فوراً مفید ہے یا تاخیر سے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میں کہیں غصے سے بے قابو تو نہیں. اگر اس موقع پر میں نے تنبیہ کر دی تو ہو سکتا ہے جتنی کرنی ہے اس سے زیادہ کر لوں، یا میں جو ہے تذلیل اور اہانت والے معاملے میں چلے جاؤں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں کوئی ذہنی انتشار کا شکار تو نہیں.
ہر دن لوگ آتے ہیں. آپ یقین جانے ابھی بھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے کہ جی وہ طلاق دے دی ہے جی فلاں ہو گیا. وہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ سیٹ نہیں تھے اور وہ یوں تھا. تو بھئی ذہنی طور پہ آدمی کو اپنے آپ کو قابو کرنا ہے کہ میں کسی ذہنی اس کا شکار تو نہیں ہوں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کسی دباؤ میں تو نہیں ہوں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تنبیہ اگر میں ابھی کروں گا تو ابھی زیادہ فائدہ ہوگا یا بعد میں زیادہ فائدہ ہوگا. جی چلیے. لکھا ہے کہ جہاں فوری تنبیہ ضروری ہو یا مفید ہو وہاں تنبیہ میں تاخیر نہ کریں, کیونکہ غلطی پر تنبیہ کرنے کی تاخیر کے صورت میں بعض اوقات فائدہ حاصل نہیں ہوتا, بعض اوقات موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے, یا بعد میں بات کرنے کی کوئی مناسبت نہیں بنتی, یا ذہنوں میں اس واقعے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تاثیر میں فرق آ جاتا ہے. جی بعض اوقات حکمت کا تقاضا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط کام اور بڑی غلطی پر تنبیہ اس وقت تک متاخر کر دی جائے, اس کو مؤخر کر دیا جائے جب تک لوگوں کی مناسب تعداد جمع نہیں ہو جاتی, اس لیے کہ سامعین کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ تنبیہ سے مناسب فائدہ حاصل ہو یا زیادہ لوگوں تک بات پہنچا سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تنبیہ کی جائے, ایک بار فوری طور پر متعلقہ افراد کے سامنے کر دی جائے, دوسری بار مناسب وقت پر عوام کو بات سمجھا دی جائے. جی آگے چلیں. ٹھیک ہے بس کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آگے میں چونکہ یہ بہت اہم ہے, میں آگے تک کی چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جھگڑوں کا سبب جذباتی رویے ہوتے, اور جذباتی رویہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری لگی اس پر فوراً غصے کا اظہار, مار دھاڑ ہو گئی, کوئی بول ہو گیا سخت, یا کوئی عملی اقدام ہو گیا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے کھولے رکھیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے 4-5 باتوں پہ ہمیں اپنی عادت بنانی ہے. ہوگا مشکل ہوگی, خلق الانسان عجولا, انسان کی طبیعت ہی جلد باز اللہ نے بنائی ہے, اور پھر اسی میں بھی کوئی زیادہ جلد باز ہے, کسی کو اللہ پاک نے حلم دیا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو ہمیں کم سے کم اس کو ان چیزوں کو بار بار سوچنا ہوگا. تو پہلی چیز یہ سوچنی ہوگی ہمیں لوگوں کی غلطیوں پر اندھا دھند فیصلے نہیں کرنے ہوں گے. جو کسی نے کہہ دیا ہم نے تصور کر لیا, ہاں ایسا ہی ہے, ذہن میں بٹھا لیا, دل میں بٹھا لیا, بدگمان ہو گئے. جو لوگ بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے, ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. اچھا خاصا چل رہے ہیں, بس کسی نے کان بھر دیا اور فوراً وہ بھر گئے. ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں اپنی اس طبیعت سے نکلنا ہے. کان بھرنے والیوں کو, کان بھرنے والوں کو پہچاننا ہے, لڑانے والوں کو پہچاننا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ آنکھیں بھی دھوکے کھا جاتی ہیں. یہ میڈیا کیا کر رہا ہے, یہ آنکھوں کو سے دھوکہ دے رہا ہے, ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم بنا رہا ہے. تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر غلطی تنبیہ کے قابل نہیں ہوتی, بعض غلطیوں سے صرف نظر کرنا چاہیے. اور میں نے اس کے لیے آپ کو شاید بتایا تھا, ایک مراقبہ ہم یہ کریں, ایک سوچ ہے بڑی پیاری جو قرآن ہمیں دیتا ہے, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تم لوگوں کی اتنی پکڑ کرو گے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تو یاد رکھو ایک دن قیامت میں عدالت لگے گی, پھر تمہاری بھی ہم ایسے ہی پکڑ کریں گے کہ تم سے غلطیاں نہیں ہوتی. تو جو لوگ, اس لیے حدیث میں ملتا ہے سماحت, چشم پوشی, سمح البیع سمح الشراء. حضور نے واقعہ بتایا ایک شخص کی اللہ پاک نے صرف اس بنیاد پہ بخشش کر دی کہ اس کے اندر چشم پوشی تھی. ٹھیک ہے, لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی, اس کو درگزر کر دیا. تو دوسرا, چھوٹی غلطی کو سمجھنا ہے, بڑی غلطی کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی اتنی ہمیں فہم ہو, ہم معاملے کو سمجھیں کہ میں نے کہہ دیا, سامنے والے میں اتنی استعداد ہے کہ وہ میری ڈانٹ سن سکے گا. سامنے والے میں, مجھے ایسی ایک واقعہ یاد آیا, تبلیغی جماعت, دیکھیں کتنا اللہ نے ان کو حکمت دی ہوگی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو, کہ ان کی حکمت, دانائی اور قبولیت سے اللہ نے اتنا کام لیا کہ کروڑوں لوگوں کی, لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی. تو ان کا خود کا واقعہ ہے, ایک صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کی داڑھی نہیں تھی. تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ بھائی داڑھی رکھ لو. تو وہ صاحب آہستہ سے غائب ہونا شروع ہو گئے, اب مولانا کے پاس نہیں آتے. تو مولانا کیا کہنے لگے, میں نے جو ہے ٹھنڈے توے پہ روٹی رکھ دی. کیا کہا, میں نے
ٹھنڈے توے پہ روٹی رکھ دی. یعنی روٹی جب رکھی جاتی ہے توے پہ تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پہلے توا گرم تو ہو جائے, اس قابل تو ہو جائے کہ پھر روٹی کو گرماہٹ دے سکے. تو مجھے تو ابھی جو کام مجھے تھوڑا تاخیر سے کرنا چاہیے تھا, جو تنبیہ مجھے بعد میں کرنی چاہیے تھی, جو اصلاح مجھے بعد میں کرنی چاہیے تھی, وہ میں نے پہلے ہی کر دی. تو ہمیں لوگوں کے ظرف کو دیکھنا ہوگا, ان کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہوگا, ان کی استعدادوں کو دیکھنا ہوگا, ان کی قوت برداشت کو دیکھنا ہوگا, ان کے مزاجوں کو دیکھنا ہوگا, اور ان سب کے بعد پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اس تنبیہ کے نتائج کو, کہ اگر میں تنبیہ کرتا ہوں یا میں تنبیہ کرتی ہوں, یہ ساس کو بھی دیکھنا ہوگا, یہ بہو کو بھی دیکھنا ہوگا, یہ گھر کے بڑے کو بھی دیکھنا ہوگا, یہ ہمیں اپنے اداروں میں اپنے ملازمین کے ساتھ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں اگر تنبیہ کرتا ہوں, میں کچھ کہتا ہوں, تو پھر اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. ایسا تو نہ ہو کہ چھوٹے شر کی اصلاح کر رہا ہوں اور اس سے بڑا شر پیدا ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک ہمیں یہ کرنا ہوگا. پھر ہمیں اپنی نیتوں کو البغض فی اللہ, یا اسی وجہ سے ایمان کامل کہا, حب فی اللہ بغض فی اللہ. ہمیں کسی پہ غصہ نہیں اتارنا, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, لیکن ہمیں معاشرے میں اصلاح کرنی ہے, ہمیں زندگی گزارنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں نیتوں کو ٹٹولنا ہوگا. ہمارا جذبہ, ہم جو غصے کا اظہار کریں تو اس میں پیچھے مقصود بھی اصلاح ہو, اس کے پیچھے انتقام مقصود نہ ہو, کسی کی اہانت مقصود نہ ہو, کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو. اور میں نے آپ کو بتایا, اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بہت ہمارے اندر تکبر ہے, جس کی مثال میں نے آپ کو دی. کیا وجہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا, اگر کوئی بیچارہ سائیکل والا آ جاتا ہے, کوئی ریڑھی والا سامنے آ جاتا ہے, اس وقت ایک دم آدمی جو ہے تیش میں زیادہ آ جاتا ہے. کوئی اور گاڑی والا آ جائے تو اس وقت تیش نہیں ہوتا. غریب کے بچے کو ڈانٹتے وقت ٹون بدل جاتی ہے, انسان کا رویہ بدل جاتا ہے اس کی غلطی پر, اور امیر کے بچے کو جو ہے نا آدمی ڈانٹتے ہوئے بولتا ہے, جو ہے نا اس کا بدل جاتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو میں نے کہا ہمیں اپنی نیتوں کو بہت ٹٹولنا پڑے گا, اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے, جو سنبھل کے چلتا ہے, سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے, نیت کرتا ہے, آسمانی مددیں اس کے ساتھ ہو جاتی. بڑے بڑے سخت مزاج کے لوگ جب انہوں نے یہ چیزیں سوچی, اللہ نے ان کی تربیت کر دی. تو یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد آخری بات کیا تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ آگے, ہاں, پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ تنبیہ کب مفید ہے. شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, ایک بڑھیا کی بڑی زندگی, بہت آئیڈیل لوگ محسوس کرتے تھے کہ ساری زندگی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی گزاری ہے کہ بہت رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو کسی نے اس خاتون سے پوچھا, کیا بات ہے, آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کو غصہ نہیں آتا اور کیا لڑائی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کیوں نہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ میرا شوہر بہت غصے کا تیز ہے. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے ڈانٹتا بھی ہے. تو پھر آپ برداشت کر لیتی ہیں اپنی توہین, اپنی اہانت, اپنی ذلت؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میں اس وقت رک جاتی ہوں. کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت کیا کرتی ہوں, میں پہلے تو خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتی ہوں, وہ جو مجھے ڈانٹ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر کیا کرتی ہیں؟ کہا پھر جب وہ ڈانٹ اپنے غبار نکال چکتا ہے تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں. اچھا کیا کرتی ہیں آپ؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو مشغول کر لوں کسی کام میں, تاکہ وہ جو ایک تاثر مجھے آیا ہے ایسا نہ ہو کہ اسی کو سوار کر لوں. میں کسی کام میں دماغ لگانے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا پھر کیا کرتی ہیں؟ تھوڑی دیر میں جب میں دیکھتی ہوں تھوڑی دیر میں کہ ہاں اب جو ہے تھوڑا سا غبار نکل چکا ہے, تو میرے شوہر کو جو پسند ہوتا ہے, اگر اس کو چائے پسند ہے تو چائے, اگر اس کو ٹھنڈا پسند ہے تو ٹھنڈا, وہ لے کے میں حاضر ہوتی ہوں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اس وقت اس کا غصہ نکل چکا ہوتا ہے, وہ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے. اس وقت میں اس سے ہر وہ بات کہہ دیتی ہوں جو میں کہنا چاہتی ہوں. اس وقت میں اس کو وہ ساری باتیں سمجھا دیتی ہوں. ایسی بیویاں جنت میں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ کیا موقع محل اللہ ہمیں دے دے, اور یہ اللہ ہمارے اندر یہ جو تیش کی جو کیفیت ہے, اللہ پاک ان کیفیتوں کو نکال دے. مانگنا پڑے گا اللہ پاک سے, حلم مانگنا پڑے گا. اس کے یہ فوری کرنی ہے تنبیہ یا بعد میں کرنی ہے؟ کتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تھوڑا سا موقع محل کا انتظار کر لے آدمی, سمجھایا جا سکتا, خود سمجھا دیں. آپ نہیں سمجھا سکتے, کسی دوسرے کو بیچ میں ڈال لیں. میں آگے انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا ایک حصہ ہے, اگر جھگڑے شروع ہو چکے ہیں اور مسائل پیدا ہو چکے ہیں تو اس کے حل کیا ہیں, قرآن و حدیث میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم چلیں گے. تو یہ آخری بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہمیں تنبیہ کرنی ہے تو ہم کون سا اسلوب اختیار کریں, ماریں,
ڈانٹیں، بات بند کر دیں، بہت سارے اسلوب ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے یہاں غلطی کہاں لگ رہی ہوتی ہے؟ جہاں تھوڑی تنبیہ کرنی ہے وہاں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں چھپ کے کرنی ہے وہاں ہم مجمع کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اشارے اور کنائے میں بات سمجھانی ہے وہاں ہم صراحت سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، جہاں صراحت سے سمجھانی ہے وہاں ہم سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، جہاں صرف غلطی بتانی ہے وہاں ہم غلطی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں غلطی کے ساتھ ملامت بھی کرنی ہے وہاں ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا؟ آپ کب کیا اسلوب اختیار کرتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں دو چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ غلطی کرنے والے کون ہیں؟ اس کی بہت ساری نوعیتیں ہو سکتی، اور نمبر دو، وہ غلطی کیسی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔